حتیٰ جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو گھوڑا چل نہیں رہا تھا، گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا تھا۔ امام کو تعجب ہوا، فرمایا آج سے پہلے، اب سے پہلے کبھی تو نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، آج کیا بات ہے؟ میں کچھ دیر کا تیرا مہمان ہوں، تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے بس آزاد کرنے والا ہوں۔ اور پھر امام نے فرمایا اچھا شاید تو پیاسا ہے۔ حضرت نے جب بار بار اس سے گفتگو کی تو چل کیوں نہیں رہا؟ حضرت مارتے نہیں تھے اپنے گھوڑے کو، مارتے نہیں تھے، بس اسے کہتے تھے چلو تو چلتا تھا۔ جب حضرت کو یہ تعجب ہوا تو گھوڑے نے اشارے کرنے شروع کیے۔ امام نے جو جھک کر دیکھا تو دیکھا سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا، جو اس انداز سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو گود میں لیا، فرمایا تمہیں ہم نے رخصت دے دیا تھا، تم سے تو ہم نے اجازت لے لی تھی کہ بیٹا ہم چلے جائیں۔ فرمایا بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگائیے۔ امام نے اپنے سینے سے لگایا تو سکینہ چونک کر ایک مرتبہ اٹھی اور آواز دے کر کہنے لگی بابا الوداع، بابا الوداع۔ میں نے بزرگ علماء سے یہ جملے سنے ہیں کہ جب امام نے اس انداز سے سکینہ کو گود سے اترتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے، ایسے کیوں اتر رہی ہو؟ کہ بابا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، میں اپنے حسین کا مقتل میں انتظار کر رہی ہوں۔ یہ رشتوں کا ایک منظر ہے جو کربلا میں بنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب حسین مولا روانہ ہوئے تو گھوڑا چل رہا تھا تو حضرت کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو جناب زینب دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور یہ جملہ کہتی ہوئی آ رہی تھی مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ امام گھوڑے سے اتر آئے، جناب سکینہ جناب زینب سے علیحدگی میں گفتگو فرمائی۔ ساری بیویاں دور سے دیکھ رہی ہیں کہ دونوں بہن بھائی کھڑے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر میدان کربلا میں روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے ہیں نا امام حسین جب وہاں پہنچے ہیں عجیب منظر ہے۔ تو امام حسین کو جب گھوڑے سے گرایا گیا ہے، ایک پورا مقتل کا بیان میں مختصر کروں، جب امام کو گھوڑے سے گرایا گیا ہے تو امام بار بار خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں میرے گر جانے پر میری بہنوں کی طرف حملہ نہ ہو جائے۔ اس کیفیت بھی امام حسین کو بہنوں کی عفت اور پاک دامنی اور بیویوں کے پردے کا خیال تھا، مگر جس وقت خنجر چل رہا تھا ایک بہن 70 قدم کے فاصلے سے ایک ٹیلے پہ کھڑی آوازیں دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر اتنے بڑے مجمع میں کسی نے زینب کی آواز نہیں سنی۔ عرب دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون رستے میں آ کے کھڑی ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دے تو مجمع جاتے ہوئے مسافر گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ سنیں گے عزت رہو، جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کسی نے بڑھ کے نہیں کہا کہ علی کی بیٹی تمہاری حاجت کیا ہے، اجرکم اللہ۔